بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من الطور وغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في الطور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر، الطور شبه الطست. وضو کے عملی طریقے کے سلسلے میں ایک حدیث ہم نے کل عمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ کی پڑھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا اور عملی طور پر مسنون وضو کر کے دکھایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کوئی وضو کے بعد 2 رکعت نماز جو فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے کوئی سی بھی 2 رکعت نماز پڑھے گا، لا یحدث فیہما نفسہ، اور اپنے آپ سے گفتگو نہیں کرے گا، توجہ کے ساتھ، انابت اللہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور بتایا گیا تھا کہ وہ گناہ صغائر ہے۔ یہ دوسری حدیث ہمارے باب میں ہے جو حدیث نمبر 8 ہے کتاب کی ترتیب میں، کتاب الطہارت میں۔ عمر بن یحییٰ المازنی رضی اللہ عنہ سے، انصاری صحابی ہیں، مازن الانصار۔ عمر بن یحییٰ، عمر تابعی تھے، ثقہ تابعی ہیں، ان کے والد یحییٰ المازنی وہ بھی تابعی ہیں۔ عمر اپنے والد یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے فرمایا کہ شہید تو عمر ابن ابی الحسن، میں موجود تھا عمر بن حسن کے پاس۔ عمر بن حسن یہ یحییٰ المازنی کے چچا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ ان کے والد وہاں موجود تھے جن کا نام تھا عمارہ ابن ابی الحسن۔ بہرحال یہاں چچا کا ذکر ہے کہ یحییٰ المازنی، عمر ابن یحییٰ، عمر اپنے والد یحییٰ بن عمارہ ابن ابی الحسن سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ المازنی کہتے ہیں کہ میں اپنے عمر بن ابی الحسن کے پاس تھا جو ان کے چچا ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی، یہ بھی انصاری صحابی ہیں، ایک ہے عبداللہ بن زید عبد ربہ جنہوں نے اذان کے کلمات خواب میں دیکھے تھے، وہ الگ صحابی ہے۔ یہ عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی، سب صحابی انصاری ہیں۔ عبداللہ بن زید عن وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن ابی الحسن نے عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی صحابی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے متعلق۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کرام سے وضو کے طریقے جانتے تھے، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ جانا، سیکھا، اور انہوں نے عملی طور پر تابعین اعظام کو بتایا، اور انہوں نے ہمارے لیے اس کو نقل کیا اس طریقہ سے تبع تابعین نے، پھر اس کے بعد ائمہ محدثین نے، اور یہاں تک کہ نسل بعد نسل، کابرن عن کابرن، ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے، کتابی شکل میں موجود ہے ماشاءاللہ، اور وہاں سے لوگوں کے لیے پڑھنا پڑھانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی قولی اور فعلی حدیثوں کو پڑھنا اور سمجھنا اور سنت پر عمل کرنا الحمدللہ ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، ان کے شاگرد تابعین کو، اور ان کے بعد جن لوگوں نے ہمارے لیے حدیثوں کو نقل کیا اور کتابی شکل میں ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو پوچھا عبداللہ بن زید سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق بتائیے، چنانچہ انہوں نے
अमली तौर पर प्रैक्टिकली वजू करके दिखाया। फदआ बितौर मिन माइन, उन्होंने मंगवाया तौर। तौर कहते हैं सेनी को, तस्त जो चौड़ी होती है, सहन कह लीजिए, बड़ा सा प्लेट। बाद लोगों ने कहा कि तौर छोटा सा बर्तन कहते हैं, लेकिन मुसन्निफ ने बताया है शिब्हु तस्त, तस्त की तरह होता है, जो जरा चौड़ा होता है, सहन की तरह, प्लेट की तरह, बड़ी प्लेट की तरह से। मिन माइन, पानी से भरा हुआ उन्होंने एक तस्त मंगवाया। और दूसरी रवायत में है कि वो, आगे रवायत आएगी, कि वो तांबे का था, पीतल का था। तो मालूम ये हुआ कि बर्तन पीतल का हो, तांबे का हो, लोहा का हो, या दूसरे किसी भी धातु का हो, प्लास्टिक का हो, चीन का हो, चीनी मिट्टी का, स्टील का हो, फाइबर का हो, जिस तरह का भी बर्तन है अल्हम्दुलिल्लाह उसे जायज। तो उन्होंने पानी मंगवाया। फतवद्दअ लहुम वुदू रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों के लिए, या लोगों को सिखाने के लिए, बतलाने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू लोगों को बतलाने के लिए वजू करके दिखलाया। चुनांचे अब यहाँ पर तरीका वजू का शुरू करते हैं। फ़अक्फ़ अला यदैहि मिन तौरे, उस तस्त से या सहन से जिसमें पानी था, उससे अपने हाथ पर बहाया। पानी में हाथ नहीं डाला, बल्कि पानी बहाया और 3 मरतबा अपने हाथों को उन्होंने धोया। फ़ग़सल यदैहि सलासन, 3 मरतबा अपने दोनों हाथों को धोया, और उसकी हद है कलाई तक। ये मसनून है वजू में। सुम्मा अदखल यदहु फी तौर, फिर उन्होंने अपने हाथ को, बुरा दायां हाथ, इसका मतलब यह है कि वो जो तस्त था वो बाईं तरफ था, और उसके अंदर उन्होंने अपना दाहिना हाथ डाला। यदहु, जब यद मुतलक आए तो उससे मुराद ये हिस्सा होता है, कलाई तक का हिस्सा। ये मुतलक यद इस्तेमाल किया जाए, जैसे कुरान लिखा है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुमा, चोर और चोरनी के हाथ काट डालो। तो हाथ से मुराद ये कलाई से अलग कर दो हाथ को। तो उन्होंने अपने कलाई से कलाई तक को, यानी अपनी हथेली को पानी में डाला। फ़मज़मज़ वस्तंशक़ वस्तंसर, उन्होंने कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, हम कल पढ़ चुके हैं। मज़मज़ा कहते हैं मुंह में पानी डालने के बाद मुंह में पानी को घुमाना, पानी को घुमाने के बाद और पानी को बाहर मुंह से निकाल देना, ये हुआ मज़मज़ा, कुल्ली। मुंह में पानी डाला और उसको मुंह के अंदर घुमाया पानी को, और फिर उसके बाद बाहर उसको निकाल दिया। इस्तिंशाक कहते हैं नाक के अंदर पानी अंदर तक लिए गए नाक की हवा से, और इस्तिंसार कहते हैं नाक से पानी निकालना। तो इन्होंने एक चुल्लू पानी लिया और कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, नाक को झाड़ा, और ऐसा उन्होंने 3 मरतबा किया, 3 चिल्लू से। मालूम यह हुआ कि कुल्ली करने और नाक में पानी डालने में वसल होना चाहिए। थोड़ा पानी मुंह में लीजिए, थोड़ा नाक में लीजिए, जरा सा नाक की हवा से उसको ऊपर ले जाइए, फिर बाएं नाक से उसको झाड़िए, बाएं हाथ से उसको झाड़िए। कुछ लोग 3 मरतबा कुल्ली अलग करते हैं, 3 मरतबा नाक में पानी अलग डालते हैं। यह हनफिया और शाफिया के यहाँ है ये तरीका, लेकिन इसकी हदीस सही नहीं, अलग अलग फसल की हदीस सही नहीं। सही हदीस जो सहीहैन की है वो यही है कि एक चिल्लू पानी लीजिए, उसमें का कुछ हिस्सा मुंह में लीजिए, कुछ हिस्सा नाक में चढ़ाइए, और इस तरीका से 3 मरतबा कीजिए। तो इसको कहते हैं वसल। गोया फसल करने, कुल्ली अलग, नाक में पानी डालना अलग 3 मरतबा, इसके मुकाबले में फसल अफजल है, क्योंकि यही सही हदीस से साबित है। तो ऐसा उन्होंने बेसलात और फातिर 3 चिल्लू से उन्होंने ऐसा किया, 3 मरतबा किया। गोया 3 मरतबा हाथ धोया, 3 मरतबा कुल्ली और नाक में पानी लिया। सुम्मा अदखल यदहु, फिर उन्होंने अपना हाथ डाला, दाहिना हाथ घुसाया, दाखिल किया तस्त में, सहन में जिसे पानी था। फ़ग़सल वजहहु सलासन, और उन्होंने अपने चेहरे को 3 मरतबा धोया। तो एक जब चिल्लू से हाथ पानी ले ले तो बेहतर यह है कि उसको दोनों हाथ में मिला ले, दोनों हाथ को मिला करके पानी दोनों हाथ के मदद से, दोनों हाथ की मदद से अपने चेहरे को धोए। और जहां से बाल निकलता है, जहां से ये पेशानी ढलती है नीचे, झुकती है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, तो वहां से लेकर के लहिया के नीचे, ठुड्डी के नीचे, और कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक, यही चेहरा है। मुवाजहत जो सामने आता है यही चेहरा। ये हद तो नहीं है हदीस और कुरान के अंदर, ये हद जो हम बता रहे हैं ये हद तो नहीं आई है, लेकिन वजह मुवाजह से,
جو چیز سامنے نظر آ جاتی ہے چہرے کی جو چیز نظر آ جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ یہ جسم انسانی کے اندر اعضاء انسانی کے اندر چہرہ اشرف اور افضل ہے. اور چہرہ بول کر کے ذات بھی مراد لیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، اے ذاتا. تو یہ اتنا اہم ہے، لیکن یہ ہاتھ کہہ کر کے اور پاؤں بول کر کے پورا وجود مراد نہیں دیا جا سکتا، لیکن چہرہ بول کر کے پورا وجود مراد دیا جاتا. اتنا اشرف اور افضل عزم ہے یہ. اچھا اہل علم نے کہا کہ چہرے پر پانی مارنے سے پہلے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا شریعت نے مشروع کیا ہے. اس کی حکمت ہے. پانی کا رنگ تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں، پانی کے اندر 3 اوصاف ہوتے ہیں، رنگ، مزہ، بو. لیکن کلی کرنے سے ذائقہ سمجھ میں آ جائے گا، اور ناک میں پانی ڈالنے سے اس کے اندر کی بو سمجھ میں آ جائے گی، اسمیل سمجھ میں آ جائے گا. تو تینوں اوصاف کا علم ہو جائے گا کہ پانی بظاہر صاف ستھرا ہے. کلی کیا ہم نے تو دیکھا ذائقہ بھی اس کا ٹھیک ہے جو پانی کا ذائقہ ہوتا ہے، اور ناک میں ڈالا تو اسمیل بھی معلوم ہو گیا کہ بھئی کوئی بدبو نہیں ہے اس کے اندر. اب اس کے بعد پانی کو دونوں ہاتھ میں لے کر کے آپ نے چہرے کو دھویا. دونوں ہاتھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دھونے میں آسان ہوتا ہے، ورنہ اگر ایک ہاتھ سے بھی آپ 3 مرتبہ پانی لے کر کے پورے جو حد بتائی ہے اس حد کو اگر آدمی دھو دے تو وضو ہو جائے. لیکن اصل یہ ہے، آسان ایسر اور اصل یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ کا استعمال کرے چہرے کو دھوئے، تاکہ پورے طریقے سے چہرہ دھل جائے. داڑھی گھنی ہو تو اس میں خلال کر لے، موضوع میں نہیں ہے داخل، لیکن اگر ہلکی داڑھی ہو تو پھر بال کی جڑوں کو بھی بھگوئے. اور اگر داڑھی گھنی ہے تو جو چہرہ کھلا ہوا ہے اس کو دھوئے، اور باقی داڑھی کے اندر خلال. بہرحال 3 مرتبہ انہوں نے چہرے کو دھویا. اب تک 3 مرتبہ سب چیز آ رہی ہے. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر انہوں نے اس طور کے اندر، سینی کے اندر یا تست کے اندر یا صحن کے اندر جس میں پانی تھا ہاتھ ڈالا، اور اس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ اپنے ہاتھ کو یا دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا. پہلے داہنا دھویا، اس کے بعد بایاں دھویا، انگلی کے سرے سے لے کر مرفقین تک. اور مرفقین تک میں مرفق داخل ہے، یعنی مرفق کو دھونا. اور ظاہر ہے کہ جب اس کو دھونے کو یقینی کریں گے تو کچھ حصہ بازو کا بھی دھونا پڑے گا تاکہ یقینی ہو جائے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ دھوتے تو شرع فی العضد، بازو سے شروع کرتے، یا کچھ بازو کا حصہ بھی اس کو ملا لیتے. اسی طریقے سے پاؤں کو دھونا ہے تو ٹخنے سمیت دھونا ہے، اور ٹخنے کو دھونے کے لیے تھوڑا سا کچھ پنڈلی کا اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے وہاں سے آپ دھو لیتے تاکہ یقین ہو جائے. تو 2 مرتبہ انہوں نے ہاتھ دھویا داہنا، اور اسی طریقے سے پھر پانی لیا اور بایاں ہاتھ کے اوپر ڈالا، اور انگلی سے لے کر کے الی المرفقین، الی انتہائی غائب کے لیے شروع کیا انگلی سے لے کر کے، اور ختم کیا کہنی کے اوپر تک. یعنی کہنی کا دھونا یقینی ہو جانا چاہیے، دھل جانا چاہیے، کہنیاں دھل جانی چاہیے. تو 2 مرتبہ یہاں ہاتھ کو 2 مرتبہ دھویا. اسی امام بخاری اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ بعض اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھونا، بعض اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھونا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگرچہ افضل یہ ہے کہ سر کے مسح کو چھوڑ کر بقیہ تمام اعضاء مغسول ہے جن کو دھویا جاتا ہے، وہ ہے چہرہ، کلی ناک میں داخل ہے، چہرہ میں کلی ناک میں پانی داخل کرنا داخل ہے، کلی ناک میں پانی داخل کرنا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کا دھونا، دونوں پاؤں کا دھونا 3 مرتبہ افضل ہے. اس سے کمتر ہے تمام اعضاء کو 2 مرتبہ دھونا. اور سب سے ادنا حد جو واجب ہے وہ ہے 1 مرتبہ، کیونکہ ایک کے نیچے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ بھی درست ہے کہ آپ بعض اعضاء کو 3 مرتبہ دھوئیے، بعض اعضاء کو 2 مرتبہ دھوئیے، بعض اعضاء کو 1 مرتبہ دھوئیے. چنانچہ جیسے یہ حدیث دلالت کر رہی ہے، صحیح ہے ان کی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، کہ یہاں انہوں نے دونوں ہاتھوں کو کہنی سمیت، کہنی تک مطلب کہنی سمیت، الا بمعنی مع کے، کہنی سمیت آپ نے 2 مرتبہ دھویا. چلیے ہاتھ ہو گیا. سما، یہ سب سما کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے، اور سما ترتیب کے لیے ہے، یہاں پر تراقی کے لیے نہیں کہ چہرہ دھویا اس کے کچھ دیر کے بعد ہاتھ دھویا، کلی کیا ناک میں پانی ڈالا اس کے کچھ دیر کے بعد چہرہ دھویا، بلکہ سما ترتیب کے لیے. اسی سے علماء نے دلیل پکڑا ہے کہ ترتیب واجب ہے، ترتیب واجب ہے اعضائے وضو کے اندر. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر ہاتھ کو انہوں نے دست میں لیا، ڈالا، وہاں سے پانی نکالا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. سر کا مسح کیا، یا تو مطلق آئی ہے روایت یا لفظ میں وضاحت آئی ہے مرتن واحدہ، 1 مرتبہ، مرہ واحدہ کے قید کے ساتھ ہے، یا مطلق روایت آئی.
खुद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की भी तमाम सही तरीन रवायतें जो है वो एक ही मरतबा या मुतलक रद्द कर रही हैं। और जब मुतलक हो तो एक मरतबा काफी है। वैसे भी समझ लेना है कि जो भी चीज जिस पर मसह किया जाता है, मसह में तखफीफ मकसूद होती है। तकरार करने से वो शिबह गसल हो जाएगा, धोने के करीब करीब हो जाएगा। इसलिए मोजे पर मसह करने का मसला हो या सर पे मसह करने का मसला हो या जबीरा अगर किसी तरह का प्लास्टिक और प्लास्टर वाला बना हुआ है तो उस पर मसह करने का मतलब एक मरतबा। तो डाला उन्होंने, हाथ में पानी लिया और अपने सर का मसह किया, सर का मसह किया। और उसकी तफसील आगे आ रही है, पूरे सर का मसह किया। चुनांची कहते फ़अक़बल बिहिमा व अदबरा, फ़अक़बल बिहिमा व अदबरा, दोनों हाथ को आगे ले गए, वो अदबरा और पीछे ले आए। अब ये अक़बल बिहिमा व अदबरा, दोनों हाथ को आगे ले गए और पीछे ले आए। अब इसका तरीका क्या होगा? आगे ले जाने का मतलब ये होगा कि अगर हाथ को जहां से अगर शुरू करते हैं, पेशानी बाल की जहां से शुरुआत हो रही है सर के बाल की, आगे ले जाएंगे तो क्या चेहरे चेहरे तक लाएंगे हाथ को सर के मसा में? तो कहा नहीं, बदा बेमुकद्दम रासे ही, आगे रवायत आ रही है कि सर के अगले हिस्से से शुरू किया और उसको ले गए सर के पीछे हिस्से तक, गर्दन तक, गर्दन तक जहां बाल हमारा खत्म होता है। और वहां ले जाने के बाद फिर दोनों हाथों को पलटाया, इलल मकान लजी बदा मिन्हु, उस जगह पर तक जहां तक के जहां से शुरू किया था। एक मरतबा इधर से ले जाना और एक मरतबा उधर से पलटाना। तो कहते हैं कि ये तो आपने अदबड़ा किया, फिर एक अकबला, आगे चेहरे की तरफ मुतवज्जो, हाथ ले गए। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, अकबला का मतलब ये कि पीछे से शुरू कीजिए, बस आगे लाइए और फिर आगे से पीछे ले जाइए। और तीसरा तरीका कुछ लोगों ने कहा कि सर के अगले हिस्से से शुरू कीजिए, ये हिस्सा, ये वाला जरा सा बाल के ऊपर से वाले हिस्से से, यहां से लीजिए, ऐसे ले जाइए आगे जरा सा, जहां बाल निकलता है वहां से, और फिर उसको पूरा ले आइए पीछे तक और पीछे से लेकर आइए। तो ये अकबला बेहिमा हुआ, आगे ले गए दोनों हाथ को, और उसके बाद अदबरा बेहिमा, हाथ को पीछे ले आए, सुम्मा रजा, फिर हाथ को पलटाया उस जगह तक यहां से शुरू किया था, यहां तक, यहां से शुरू किया, आगे ले गए, फिर हाथ को पीछे ले आए, फिर यहां से ला करके यहां पे छोड़ दिया जहां से शुरू किया। बहरहाल सर के अगले हिस्से से मथा शुरू करना है अपने को और गर्दन तक लाना है और फिर दोनों हाथ को पलटाना है। अगर कोई एक ही मरतबा पूरे तरीके से हाथ को पलटा ले तो इंशाल्लाह वाजिब अदा हो जाएगा। अगर पीछे से नहीं भी पलटाता है तो ठीक रहेगा, लेकिन बेहतर यह है कि दोनों तरफ से करे। और अगर किसी कोई एक ही हाथ से कोई बाज हिस्सा इस तरफ बाज हिस्सा इस तरफ करके पूरे सर का अगर मसा कर ले तो भी इंशाल्लाह काफी होगा, लेकिन बेहतर यह कि दोनों हाथ का इस्तेमाल हो। इससे मतलब यह कि इस्तियाब रास, पूरे सर का मसा फर्ज है। जिन सहाबा किराम ने नकल किया है हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसा को, पूरे सर का मसा नकल किया। हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह अन्हु की बात मुस्लिम में आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसहा अला नासियतिही, पेशानी पर आपने मसा किया, पेशानी के हिस्से पर, इस हिस्से पर थोड़ा मसा किया, वह अला इमामत ही, और अपनी इमामा पर किया। गोया आपके सर पर इमामा था तो कुछ हिस्सा बाल का छुआ, फिर उसकी तकमील इमामा पर की। लेकिन ऐसा कहीं किसी ने नकल नहीं किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पेशानी पर मसा करके छोड़, जैसा कि हनफिया कहते हैं, या जिस तरीके से शाफिया कहते हैं कि साहब कुछ हिस्सा बाल का अगर छू दिया, क्योंकि मसा तो तखफीफ और मबनी है इसीलिए उसको धोने का हुक्म नहीं आया, तो तखफीफ और मबनी है तो हम और तखफीफ कर दें कि साहब रुबे रास का मसा करें या बाल का चंद हिस्सा मसा करें, ये तो आप अपनी समझ को उसमें जबरदस्ती घुसे रहे। तो साहब इकराम ने नकल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सर का मसा किया, मुतलक है। और वमसहु बिरुउसिकुम में जो बा है ये इल्साक के लिए कि हाथ को बाल से लगा करके कहो, इल्ला ये कि बहुत ज्यादा लंबा इमामा हो और सख्त बांधा हुआ हो, उसको खोलने के बाद वो खुल जाता हो और बांधने में तकलीफ हो, तो पूरा मसा इमामा पर भी कर सकते हैं, या कुछ हिस्सा बाल का छू करके फिर तकमील इमामा पर करेंगे, या यह है कि पूरा इमामा खोल के रख दे, यहाँ पर उतार करके रख दे उसके बाद कर ले। लेकिन अगर वो ठीक से बंधा हुआ हो कि फिर उठा करके सर पे डाल लेंगे तो उसको उतार के ही करना चाहिए। तो बा इल्साक के लिए, जो लोग कहते हैं कि बात तबीज के लिए है, वमसहु बिरुउसिकुम, अपने सर के बाद हिस्से का मसा करो, हकीकत यह है कि ये अरबों को वो बात सिखा रहे हैं जो अरब नहीं जानते। अल्लामा अजहरी वगैरह जो अरबी जुबान के लुगत के बड़े माहिर थे, उन्होंने कहा कि जिसने भी कहा है कि अरबी जुबान में बा तबईज के लिए आता है, ये अरब को वो बात सिखा रहा है जो अरब नहीं जानते। बात तबईज के लिए नहीं आता है, इस्तियाब के लिए आता है, इल्साक के लिए आता है, पूरा करना। वमसहु बिरुउसिकुम, पूरे सर का मसा करो और हाथ को बाल से लगा करके मसा करो। खास की ये जो टोपी है जिसका उतारना और चढ़ाना सर पर आसान है, तो ऐसे आदमी के लिए तो बिल्कुल जरूरी है।
लेकिन अगर किसी का इमामा खोलना मुश्किल हो, या मर्दों के दरमियान औरतें अगर ये कर रही हों, और फिर यह है कि साहब कुछ दूरी पर मर्द भी वजू कर रहे हों, और उसके लिए अगर मुमकिन ना हो कि अंदर से वो करे, सर को हाथ से, गीले हाथ से करे, तो वो इंशाअल्लाह ताला अगर वो चेहरा को उठा करके धो लेती है, और फिर उसके बाद अपना हाथ धो लेती है, और उसके बाद वो बुर्के के ऊपर से ही, जो सर के ऊपर जो पर्दा है उसका, उसके ऊपर से ही अगर वो मसा कर लेती है, तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी सूरत में काफी होगा। बहरहाल अफजल तरीका यह है कि पूरे सर का मसा किया जाए, हाथ बाल से लग के टच करके हो, या फिर दूसरा तरीका यह है कि बाल का कुछ हिस्सा मसा कर दिया जाए डायरेक्ट हाथ से, उसके बाद उसकी तकमील इमामा पर हो, और तीसरा तरीका यह है कि पूरा मसा ही इमामा के ऊपर है। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि बाद सर का हिस्सा नबी साहब ने मसा किया हो और बात को छोड़ दिया हो, पूरे सर का मसा जरूरी है। कान का हुक्म यहाँ नहीं है, लेकिन मुतवातिर दर्जे तक ये हदीस साबित है, अल उज़नानी मिनर रास, अल उज़नानी मिनर रास, कि कान जो है वो सर के अंदर दाखिल है, सर और कान मिला के एक अज़्ब है, इसलिए हम दोनों हाथ, दोनों कान को एक साथ मसा करते हैं। लेकिन अगर किसी का हाथ अगर मान लीजिए कि बायां डैमेज है, तो उसको क्या करना है, पहले दाहिने कान का मसा करना है, उसके बाद दाहिने कान से बाएं कान का मसा करना है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत के अंदर तयम्मुन को दाहिने से शुरू करने को पसंद किया करते थे, हदीस आगे आ रही है। तो इस तरीके से पूरे सर का आगे से पीछे ले जाइए, पीछे से आगे ले आइए, और उसके बाद दोनों कान का मसा कीजिए। कान के लिए नया पानी लेना साबित नहीं है, अलबत्ता सर के मसा के लिए नया पानी साबित है। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने पानी तस से लिया, उसको फिर सर के ऊपर मसा किया, तकरारे मसा नहीं है। और जिस हदीस में हजरत उस्मान की आया है सुनन में कि 3 मरतबा सर का मसा किया, जैसा कि शवाफी कहते हैं कि मुस्ताहब है 3 मरतबा, हकीकत यह कि वो हदीस शाज़ है, असह रिवायत के खिलाफ है, जैसा कि मैंने कल भी दर्स में कहा था। 1 मरतबा सर का मसा किया, सुम्मा गसल रिजलैहि, फिर आपने अपने दोनों पैर को धोया, यानी अब्दुल्ला बिन जैद ने अपने दोनों पैर को धोया। इसमें मर्रा मर्रतैन सलासा मर्रात की कैद नहीं है, तो कम से कम 1 मरतबा पूरे पाँव को तो धोना ही है, क्योंकि 1 मरतबा से कम तो है नहीं। तो मालूम हुआ कि कोई अज़्ब 1 मरतबा, कोई अज़्ब धोने वाले आज़ा में 2 मरतबा, और कोई अज़्ब 3 मरतबा, लेकिन मसा हर हाल में 1 मरतबा सर का मसा। अच्छा, तरतीब इसलिए भी जरूरी देख लीजिए कि चेहरा धोने से ताल्लुक रखता है, हाथ धोने से ताल्लुक रखता है, यह आज़ाए मक़सूला है। पाँव का ताल्लुक धोने से, लेकिन सर के मसा का ताल्लुक मसा से। तो 2 आज़ा धोने के जिक्र किए गए, और तीसरा आज़ा पाँव उसको धोने का जिक्र किया गया, और बीच में सर के मसा को दाखिल किया गया। तो तरतीब कलाम के खिलाफ ये बात हुई, धोए जाने वाले आज़ा को एक साथ बयान किया जाता और मसह रात को एक साथ बयान किया जाता, लेकिन कहा गया पहले चेहरा धो, फिर दोनों हाथ धो, फिर मसा करो, फिर पाँव धो। तो कहते हैं कि ये जो बयान में जो तरतीब उल्टी है और बीच के अंदर सर के मसे को घुसाया गया है, इसका फायदा क्या होगा? सिवाय तरतीब का और कोई फायदा नहीं है कि आपको इसी तरह वजू करना है जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका बताया और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए राजी कौल ये है कि तरतीब के साथ वजू करना वाजिब है। अच्छा, दूसरी रवायत जो इन्होंने नकल की है, वफी रवायत में, दूसरी रवायत में है कि सर के अगले हिस्से से शुरू किया, तो सर के अगले हिस्से से शुरू किया और ले गए उसको सर की गुद्दी तक, जहां गर्दन गोश्त शुरू होता है, गर्दन शुरू होती है, बाल जहां खत्म होता है, और फिर उसके बाद सुम्मा रद्दहुमा, फिर उसको पलटाया, हत्ता रजा इलल मकान लज़ी बदा मिन्हु, वहां तक लेकर आए जहां से शुरू किया। और एक रवायत में है कि हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यानी हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के पास आए, फ़अख़रजना लहू माअन फ़ी तौरिन मिन सुफ़रिन, तो हम लोगों ने आपके लिए पानी तांबे के बर्तन में, सहन में, सहन कहते प्लेट को पेश किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करके हमको दिखलाया। तो ये आपने हदीस सुनी, इसमें बतौर खास आपको थोड़ी सी तफसील मैंने सर के मसक के ताल्लुक से बताई, और ये कि कान का मसा भी वाजिब है कि सर के अंदर दाखिल है, और बाज़ उलमा ने कहा कि सुन्नत है, लेकिन अगर कान सर में दाखिल है तो सर का जो हुक्म है वही कान का हुक्म लगेगा। और ये भी मालूम हुआ कि बाज़ आज़ा को 3 मरतबा, बाज़ आज़ा को 2 मरतबा, बाज़ आज़ा को 1 मरतबा ही भी धोया जा सकता है, लेकिन अफजल ये है कि इस बागे वजू हो, मुकम्मल वजू हो, यानी हर आज़म को 3-3 मरतबा धोया जाए। अच्छा, ये भी आपने देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने यहाँ, और उसके बाद हजरत उस्मान गनी की रवायत कल हमने पढ़ी थी, उसमें है कि आपने पाँव को धोया। तो अगर पाँव मकशूफ हों, खुले हुए हों, मोजा उस पर नहीं हो, खुफ नहीं हो, जौरब नहीं हो, पायताबा नहीं हो, तो पाँव का धोना ही मुतय्यन। और वो हदीस भी याद रखिए अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिसमें आपने जिनकी एड़ियां खुश्क रह गई थी, आपने एड़ी खुश्क वालों के लिए कहा था कि वैलुल लिल अक़ाबि मिनन नार, उन एड़ियों के लिए जहन्नम है जो खुश्क है, जो वजू में धुली नहीं गई।
ये जाए कि पूरा पाँव ही मसा करते हैं जैसे कि शिया करते हैं, तो सोचिए कि उन जहन्नमियों का क्या हाल है, और क्या हाल होगा जब बराबर अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह गई है एड़ी में, तो आप कहें वैल आकाब मिनन नार, इसका पूरा पाँव ही खुश्क रहता हो और मसा करता हो बगैर मोजा और जौरब के और बगैर खुफ के। खुफ का मसा का भाव आवेगा कि पूरी पाकी के साथ अगर मोजे पहने गए हैं तो उस पर मसा करना, उंगली के सिरे से लेकर के पाँव के ऊपर तक एक हाथ से चढ़ाना, दोनों हाथ को रखिए दोनों पाँव पर, उसको ऊपर पिंडली की तरफ, तो पाँव का धोना मुतय्यद है। अगरचे किरत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, किरत ये यानी वजूहकुम और अयदियकुम पर अत्फ है कि चेहरा धो, हाथ धो, पाँव धो। और एक किरत है, किरत मुतवातिरा है सबा में, व अर्जुलकुम रास के ऊपर अत्फ है कि सर का मसा करो, व अर्जुलकुम। इसी से शिया इस्तिदलाल करते हैं कि पैर का भी मसा करो, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िल मुतय्यन कर रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले पाँव को धोया है। और जिन लोगों के की एड़ियां खुश्क रह गई थी, यानी वो मासे नहीं थे, मसा करने वाले जौरब या खुश पर नहीं थे, आपने उनके लिए वैल और जहन्नम की वईद सुनाई है। तो इससे मालूम यह हुआ कि अगरचे हम व अर्जुलकुम भी अगर पढ़ें तो ये क़िरत मुतवातिरा है, लेकिन इससे ये इस्तिंबात करना कि पाँव का मसा किया जाए दरा हाले के पाँव में पाकी की हालत में मोजे न पहने गए हों, ये इस्तिदलाल सही नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आपकी कौली फेली हदीस हमारे लिए उसकी वजाहत कर रही है। हम समझते हैं कि ये मौजू आपके सामने बड़े शरह बस्त के साथ रखा गया। तो ये अब ये दो हदीस आपके सामने अमली वजू के तौर पर अमली तरीका वजू का सिखलाने के लिए साहिब किताब उम्दतुल अहकाम हाफिज अब्दुल गनी बिन अब्दुल वाहिद अल मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। और हम समझते हैं वफ़ी हिमा किफ़ाया, इन दोनों हदीसों के अंदर वजू का मसनून तरीका सीखने के लिए हमारे लिए किफ़ायत है। नवी हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से यहाँ मनक़ूल है, अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअजिबुहु अत्तयम्मुनु फ़ी तनअुलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फ़ी शअनिही कुल्लिही। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जानते हैं आप सब कि आयशा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ा इनका लक़ब है। अल्लाह ताला ने इनकी इस तस्दीक़ में कुरान मजीद उतारा है। वाक़ई इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के वक्त में जो बीवियां आपकी मौजूद थी, उनमें से बिला इख्तिलाफ सबसे अफजल बीवी आपकी यही थी। और तमाम अज़वाज मुतहरात में उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ है कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा अफजल थी या आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अफजल थी, लेकिन दलाइल चूंकि दोनों तरफ हैं, इसलिए सही यह है कि माशाअल्लाह दोनों फाजिल तरीन ख़वातीन के अंदर दाखिल रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना व अर्दाहुन्ना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल सन ये 58 में, किसी ने कहा 57 में, किसी ने कहा 58 में, किसी ने कहा 59 में। बहरहाल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकी जनाजा पढ़ी थी या इनका जनाजा पढ़ाया था। फरमाती हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअजिबुहु अत्तयम्मुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयम्मुन यानी अलबिदाअतु बिल यमीन, दाहिने से शुरू करना पसंद था। आपको पसंद आता था जूता पहनने में, वो तुहूर ही और पाकी हासिल करने में, वो तरज्जुल ही, एक लफ्ज छूट गया था, तनाउल ही जूता पहनने में, वो तरज्जुल ही और बाल में तेल और कंघी करने में, वो तुहूर ही और वजू और गुस्ल में तहारत हासिल करने में, वफी शअनिही कुल्लिही और तमाम उमूर में, आपके जुमला उमूर। लेकिन जुमला उमूर में जो कहा गया है, ये उमूम मखसूस मिनहुल बाज़ है। जहां दलीलें मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं से शुरू करते थे, वो सूरत हाल इसमें दाखिल नहीं होगी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में दाखिल होते तो बायां कदम दाखिल करते, और मस्जिद से जब बाहर निकलते तो बायां कदम पहले निकालते। तो अहले इल्म ने एक ज़ाब्ता बताया है कि जिस चीज का ताल्लुक तकरीम से, उलमा नबवी जिक्र करते हैं रहमतुल्लाह अलैह, मुस्लिम के शारे हैं, कहते हैं कि जिस चीज का ताल्लुक तकरीम से और तज़य्युन से और जीनत से, उसमें दाहिने से शुरू किया जाए। जैसे जूता पहनना है, जीनत में आना है तो पहले दाहिने पैर में, सॉक्स पहनना है पहले दाएं पैर में, अगर आप दस्ताना पहनते हैं तो दाहिने हाथ में, अगर आप कुर्ता पहनते हैं तो पहले दाईं आस्तीन को घुसाई दाखिल कीजिए, फिर बाईं आस्तीन को। इसी तरीके से पायजामा पैंट पहनते हैं आप तो दाहिना पैर दाखिल कीजिए, यानी जिसमें दायां और बायां हो तो पहले दाहिने से शुरू कीजिए।
یہ ہے تزین. اور غسل کرنے کے لیے بھی اگر جائیں تو وضو کر لینے کے بعد سر کے داہنے حصے کو، باڈی کے داہنے حصے کو پہلے بھگویا، اس کے بعد بائیں حصے. لیکن جہاں بائیں سے شروع کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ صورتحال اس سے مستثنی ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں، اس کا مطلب یہ کہ جوتا اتارنے میں زینت سے باہر آنا ہے، زینت کو اتارنا ہے، جوتا اتارنا ہے تو آپ بائیں پیر پہلے جوتا پہلے بائیں پیر کا جوتا پہلے کھولیں. موزہ اتارنا ہے بائیں پیر کا، دستانہ اتارنا ہے پہلے بائیں پیر کا، کرتا اتارنا ہے پہلے بائیں آستین کو نکالنا ہے، پائجامہ سروال نکالنا ہے، منتلون نکالنا ہے تو بائیں پیر کو پہلے نکالنا ہے. یہ بات فتنہ بولے. وہ ترجل ہی کنگھی کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کان کی لو تک ہوتا تھا اور بہت بڑھ جاتا تھا، کندھے کو چھپتا تھا، گردن سے نیچے اتر جاتا تھا کندھے کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صفائی پسند تھے، ہمیشہ اس کا دھونا، تیل اس میں ڈالنا، سر کے اندر تیل استعمال کرنا، کنگھا کرنا، یہ ہمیشہ بال کو رکھنا چاہیے. حدیث میں کہ جس کو بال ہو وہ چاہیے کہ اس کی تکریم کرے، یعنی اس کو صاف ستھرا رکھے، تیل ڈالے، اس میں دھوئے، اس کو تیل ڈالے اور اسی طریقے سے کنگھی کرے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے تھا، دیکھیے کہ پہلے آپ ایسے بال کو لٹکا لیتے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے یہود کی مخالفت کی اور کہا کہ بال کو بیچ سے 2 حصے میں تقسیم کرو. یہود کی مخالفت آپ نے یہاں بھی اتنی چھوٹے معاملے کے اندر بھی کی، آپ نے بڑے معاملے میں تو کی بھی، لیکن یہاں تک کنگھی کرنے تک کے اندر یہود کی مخالفت کی. جب دیکھا کہ یہ ہم کو ابھی بھی اپنے لیے اجنبی سمجھتے ہیں اور رسول نہیں مانتے ہیں اور مخالفت سے باز نہیں آتے ہیں، تو کہا کہ ہر چیز میں یہود کی مخالفت کا. بہرحال تو کنگھی کرنا، بال تھا آپ کے پاس، آپ بال رکھتے تھے، اور بال فطری طور پر لوگوں کو رکھنا پسند ہوتا ہے، تو بال کو مزین رکھنا چاہیے، صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور کنگھی کرنے میں داہنے سے پہلے شروع کرنا چاہیے. وہ تو ہو رہی، اور وضو کرنے کے اندر اب ہاتھ دھونا ہے. اچھا، چہرے کے اندر تو چونکہ ایک ہی عضو ہے تو اس میں دایاں بایاں کیا ہوگا، لیکن اگر ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں تو دائیں حصے کو دھوئے پھر بائیں کو لیں. اور اگر 2 عضو ہے اور دونوں ایک دوسرے سے مستقل ہیں، جیسے یہ ہمارے 2 ہاتھ الگ الگ ہیں، تو پہلے ہم کو داہنا دھونا، اس کے بعد بایاں دھونا. نبی صاحب کو یہ پسند تھا. لیکن یہ دونوں ہاتھ مل کر کے ایک عضو ہے، ہاتھ یدین، تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی بایاں ہاتھ پہلے دھوتا ہے اور پھر دایاں دھوتا ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن خلاف اولا، وضو باطل نہیں ہوگا. یہ ترتیب کے خلاف نہیں ہے، ترتیب چہرے میں، ہاتھ میں، مسح میں اور پاؤں میں، لیکن یہ دونوں ہاتھ ایک عضو ہے، اس لیے اس میں ترتیب واجب نہیں، لیکن ہاں ترتیب افضل ہے کہ داہنے سے شروع کیا جائے. اسی طریقے سے داہنا پہلے پاؤں دھوئے پھر بایاں پیر دھوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پاکی میں داہنا پسند تھا. تو اس سے بھی وضو کا طریقہ آپ نے سمجھا کہ ہم کو داہنا ہاتھ پہلے دھونا ہے پھر بایاں ہاتھ دھونا ہے. اب کچھ لوگ دایاں بھی دھو رہے ہیں پھر بایاں بھی دھو رہے ہیں، پھر دایاں بھی دھو رہے ہیں پھر بایاں دھو رہے ہیں، یا 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر اوپر سے 3 مرتبہ ایسے لیتے ہیں، 6 مرتبہ کرتے ہیں. جی، تو یہ جو اضافہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے، یہ ظلم ہے. وباللہ توفیق. اب یہ 10ویں حدیث ہمارے سامنے ہے وضو کی فضیلت کے سلسلے میں، اور یہ فضیلت جو بیان کی جانے والی ہے وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے. وضو اگلی امتوں میں بھی تھا. حضرت سارہ کے واقعے میں آتا ہے کہ جس کو جابر من الجباب ظالموں میں سے ایک ظالم نے ہتھیانا چاہا اور منہ کالا کرنا چاہا، نعوذ باللہ، تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا فرمائی. اور جریج راہب کے واقعے میں بھی آتا ہے، جو بنی اسرائیل کا مشہور راہب تھا، جب چرواہن نے ان پر زنا کی تہمت لگائی اور اپنے ناجائز بچے کا باپ ان کو بتایا، اور واقعہ معلوم ہے آپ کو کہ لوگ آئے اور لوگ تو معاملے کی تحقیق کرتے نہیں، بس شروع ہو گئے، گالی دینے لگے، مارنے پیٹنے لگے، اس کے برے گریے گھر کو تہز نہز کر دیا. اور پھر جب بعد میں بتایا کہ تم ناجائز بچے کے باپ ہو، تم زناکار ہو اور اپنے کو عابد کہتے، تو اللہ اکبر، بڑی بات. پھر وہاں بھی ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی اور پھر بلایا کہ وہ بچے کو کہاں ہے، لاؤ. یا بابو، اس کے پیٹ پر مارا ایک غصہ اور کہا کہ یا بابو سمن ابوک، تیرا باپ کون ہے. تو اس واقعے کے اندر بھی آیا ہے کہ وضو انہوں نے کیا. تو وضو تو تھا پہلی امتوں کے اندر بھی، لیکن جو وضو کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے کہ اعضائے وضو قیامت کے دن منور ہوں گے، چمکدار ہوں گے، یہ اس امت کے ساتھ خاص ہے. جیسا کہ مسلم میں روایت ہے، سیما لیست لغیرکم، یہ وہ علامت ہے جو صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے علاوہ کسی امت کے لیے یہ علامت نہیں ہے. اور اس علامت کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے دن پہچان.
جیسے ایمان اور اسلام کے دوسرے تقاضوں کے ذریعے پہچانیں گے، اسی طریقے سے یہ بھی پہچان ہوگی آپ کی امت کی۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن نعیم المجبر، نعیم المجبر روایت کرتے ہیں۔ مجبر جو مسجد کے اندر دھونی دے، خوشبو وغیرہ عود وغیرہ جلانے کے بعد مسجد کے اندر عود دان کو لے کر کے گھومتے تھے اور لوگوں کو خوشبو دیا کرتے تھے۔ مسجد میں یہ مسجد کو بخور کرنا اور اس کو خوشبودار کرنے کا یہ عمل ان کا تھا، نعیم المجبر کا۔ یہ تابعی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ وفی لفظ لمسلم، نعیم المجبر کہتے کہ رأیت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ یتوضا فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال ساقين پنڈلی ثم قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل۔ مسلم شریف کے حدیث۔ وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلیة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء۔ ابھی حدیث دیکھیے، بڑی اہم ہے، توجہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت یدعون، پکاری جائے گی۔ امت سے مراد امت اجابت ہے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں وہ امت دعوت ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے یا جنوں میں سے۔ جو ابھی مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے وہ امت دعوت ہے، اور جو آپ کی دعوت قبول کر چکے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی شریعت کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ امت اجابت ہے۔ تو مراد یہ ہے امت اجابت، کیونکہ امت دعوت اگر وضو بھی کرے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک اگر وضو بھی کرے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، تو اس کو کیا فضیلت ملے گی کہ اس کے آدھا چمکیں گے اور پکارا جائے گا وہ غر المحجلین کہہ کر؟ ظاہر بات ہے کہ مراد امت اجابت ہے۔ تو میری امت کے لوگ پکارے جائیں گے قیامت کے دن، یدعون ای ینادون، پکارے جائیں گے، اور یہ ندا جو ہوگی یہ تشریف اور تکریم کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ عزت سے ان کو پکارے گا، عزت بخشے گا۔ تو یہ تو من حیث الامت، اللہ تعالیٰ پکارے گا تو امت کو غر المحجلین کے ساتھ پکارے گا، اور اگر انڈیویجولی، انفرادی طور پر اگر کسی کو اللہ تعالیٰ پکارے گا تو اب اختلاف ہے کہ ماں کے نام کے ساتھ پکارے گا کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارے گا۔ جو حدیث آتی ہے کہ ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا وہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یونسب لکل غادر لواء، دھوکے باز، غدار، غادر، دھوکے باز کے سرین کے اوپر اس کی غدر کے حساب سے، اس کی خیانت اور دھوکے کے حساب سے جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور کہا جائے گا ہذہ غدرۃ فلاں ابن فلاں، ابن فلاں، ابن فلانا نہیں۔ بہرحال تو میری امت پکاری جائے گی قیامت کے دن غرم محجلین، غرم محجلین کہہ کر پکاری جائے گی، یعنی کہا جائے گا ایھا الغر المحجلون، یا یہ ہے کہ میری امت پکاری جائے گی، کیا مطلب یعرفون، میری امت پہچانی جائے گی، غر سے اور تہجید سے۔ غر اغر کی جمع ہے، پیشانی، گھوڑے کی پیشانی کے اوپر، چہرہ جو گھوڑے کا ہوتا ہے اس کی پیشانی کے اوپر جو سفیدی ہوتی ہے اس کو غر کہتے ہیں۔ اگر واحد ہے، غر جمع ہے، مراد یہ ہے کہ چہرہ نورانی ہوگا میری امت کا۔ اور تہجیل کہتے ہیں گھوڑے کے پاؤں میں، اگلی اور پچھلی ٹانگوں کے اندر، اگلی ٹانگوں کو عام طریقے سے جانور کی ہاتھ کہا جاتا ہے، پچھلی ٹانگوں کو پاؤں کہا جاتا ہے۔ تو پاؤں کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے نیچے تک، گھٹنے سے لے کر نیچے تک، اس کو تہجیل کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اعضائے وضو جس کو انہوں نے دھویا تھا وہ قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، بیض الوجوہ آئے گی، چہرہ ان کا روشن ہوگا، منور ہوگا، اعضائے وضو چمکتے۔ من آثار الوضو، وضو کے اثرات سے، یہ من تعلیلیہ ہے، علت بتائی جا رہی ہے، کیوں پکارے جائیں گے؟ اس سے کہ انہوں نے وضو کیا، گویا یہ وضو کی فضیلت ہے، اور اس امت کی فضیلت ہے وضو کے سبب وہ غر محجلین ہوں گے۔ اب آگے جملہ کہا جا رہا ہے ومن استطاع منکم، ومن استطاع منکم، جو تم میں کا طاقت رکھے، جو قادر ہو کہ وہ اپنے غرہ کو بڑھائے، بخاری شریف کی روایت، جو اپنے غرہ کو بڑھائے فلیفعل، تو وہ کرے۔ محدثین کئی حفاظ نے
حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ دوسرے علماء نے، امام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ جملہ مدرج ہے۔ مدرج یعنی وہ کلمہ جو راوی اپنی طرف سے اضافہ کرے حدیث کے اندر، چاہے وہ صحابی ہو یا تابعی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کی طرف سے ادراج ہے، اضافہ ہے، هذا کلام مدرج من کلام ابی ہریرہ، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب غرہ محجلین ہوں گے تو چلو اپنے غر کو بڑھاؤ۔ بھئی تو غر کہتے ہیں پیشانی کی چمک کو، تو پیشانی کی چمک کو کہاں بڑھا کے لے جائیں گے؟ سر کے آدھے حصے سے دھوئیں گے تو سر کا تو مسح کرتے ہیں، اسے کہا گیا کہ یہ لفظ صحیح نہیں استعمال کیا انہوں نے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ چھوٹا منہ بڑی بات، اہل علم نے کہا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، فلیطل غرۃ نہیں ہے، فلیطل تہجیلہ ہونا چاہیے، جیسا کہ مسلم میں روایت ہے، لیکن مسلم میں غرہ بھی ہے تہجیل بھی۔ تو تہجیل ہاتھ اور پاؤں کے اندر تو اضافہ ممکن ہے کہ جو حد ہے اس کے اوپر سے دھویا جائے، جیسے یہ کہنی تک دھونا ہے، حد فرض ہے ہاتھ کے دھونے کی، تو چلو بھائی بازو سے لے لیتے ہیں، یا ابو ہریرہ منکب سے لیتے تھے، موٹے سے شروع کرتے تھے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل تھا یا ان کی فقہ تھی، ان کی سمجھ تھی۔ اور پاؤں میں آپ ٹخنے کے یہ گھٹنے کے نیچے سے دھوئیں، پوری پنڈلی دھو لیں یا آدھی پنڈلی دھوئیں۔ تو یہ تو ہاتھ اور پاؤں میں حد فرض سے آگے بڑھنا ممکن ہے، لیکن چہرے میں کہاں بڑھ کے جائیں گے؟ یا پھر اگر ٹھڈی کے نیچے کرتے ہیں تو پھر گردن تک لے کر کے آئیے، پورے گردن کا جو حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو دھوئیے، تب جا کر ہوگا، یہ ممکن نہیں۔ اسی لفظ غرہ پر اہل علم نے کلام کیا ہے۔ ہاں تہجیل ممکن ہے، ہاتھ پاؤں کے اندر اضافہ ممکن، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فعل ہے۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مسلم میں روایت ہے، دیکھیے نعیم المجمر کہتے ہیں کہ رأیت ابا ہریرہ، میں نے ابو ہریرہ کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، چنانچہ انہوں نے چہرہ دھویا، اپنے دونوں ہاتھ کو دھوا، اور قریب تھا کہ ہاتھ دھوئے تو منہ تک آ جائے، یہ کندھے سے دھوئے، یہاں تک میں نے دیکھا۔ تو یہ ابو ہریرہ کا فعل ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اچھا پاؤں جب دھویا تو پاؤں سے جو اعزاز تھا اس کو چڑھایا اور پنڈلی تک دھویا، ساقین پنڈلی تک، جو پاؤں کی پنڈلی ہے یعنی جو قدم اور گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں نا، تو اس کو انہوں نے کھولا اور وہاں سے دھونا شروع کیا۔ اور پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت قیامت کے دن غرًا محجلین پکاری جائے گی یا پہچانی جائے گی چہرے اور اعضاء کی چمک سے وضو کے نتیجے میں۔ اب آگے پھر کہتے ہیں فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ وتہجیلہ، یہاں پر دونوں لفظ لائے، غرہ بھی تھے، غرہ پیشانی کی چمک کو ہے جس کو اہل علم نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تہجیل ممکن ہے، فلیفعل۔ تو بہرحال یہ جملہ جو ہے فمن استطاع کے بعد والا جو جملہ ہے وہ مدرج ہے۔ لیکن ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ شروع کیا دھویا، یا ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ دھویا تو حتی شرع فی العضد، بازو کا بھی کچھ حصہ دھویا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہنی دھونے کے نتیجے میں کہ کہنی پورے طریقے سے دھل جائے، اس کے لیے کچھ حصہ اوپر سے دھویا جاتا ہے تاکہ کہنی کا دھونا یقینی ہو جائے۔ لیکن عام طریقے سے جن لوگوں نے بھی حدیث نقل کی ہے ہمارے لیے، وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب کہنی تک ہاتھ دھوئے، ٹخنے تک ہاتھ دھوئے، یعنی کہنی سمیت ٹخنے سمیت۔ خود اللہ رب العالمین نے بھی جو حد بندی فرمائی ہے تو کہا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تحدید کی ہے، وارجلکم الی الکعبین، ٹخنے تک تحدید کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں ہے کہ آپ نے آگے کیا، بس یہ ہے کہ حتی شرع فی العضد، حتی شرع فی الساق، جب پنڈلی دھوئے، آپ نے پاؤں دھویا تو ٹخنا بھی دھلے، اس کے لیے کچھ حصہ پنڈلی کا بھی دھلنے میں آتا ہے۔ ہم لوگ بھی دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو کچھ پنڈلی کا حصہ دھل جاتا ہے، لیکن باقاعدہ پاؤں چڑھا دیں اور آدھی پنڈلی سے دھوئیں یا پوری پنڈلی دھوئیں، گھٹنے کے نیچے پورا حصہ دھوئیں، عام طریقے سے ایسا نہیں۔ اچھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو، اس فضیلت کے وضو کی اس فضیلت کی اس حدیث کو 10 صحابہ نے نقل کیا ہے، ابو ہریرہ سمیت کسی نے بھی یہ نقل نہیں کیا سوائے ابو ہریرہ کی۔ اور ابو ہریرہ سے روایت کئی لوگوں نے کی ہے، اس میں سے صرف نعیم المجمر نے اس لفظ کا اضافہ کیا، اور مجمر سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ فمن استطاع کا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خود کا ہے، تو خود وہ بھی شک میں ہے، تو اس لیے یہ لفظ مدرج ہے۔ بہرحال مشروع ہے، جائز ہے کہ آدمی پنڈلی کے کچھ حصے کو دھو لے، بازو کے کچھ حصے کو دھو لے، لیکن اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا جو حد شریعت نے مقرر کی ہے اس حد تک وضو کیا جائے یا اس کے اوپر تک وضو کیا جائے، افضل کیا ہے؟ تو جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ افضل ہے، لیکن بعض اہل علم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ قول
اور اسی کو امام ابن تیمیہ نے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور معاصرین علماء میں مفتی دیار سعودیہ سماحت الشیخ محمد بن ابراہیم آل الشیخ نے، اسی طریقے سے علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ نے، اور معاصرین میں سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فقیہ العصر علامہ محمد بن صالح العثیمین نے، اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جو حد شریعت نے بتائی ہے اس حد کو ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اس کے آگے نہیں دھونا ہے۔ لیکن ہاں جائز کی حد تک ہے، لیکن افضل حصہ یہی ہے کہ یہیں تک ہے، کیونکہ کسی اور صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غرہ اور تحجیل بطور خاص ثابت نہیں۔ تو جو حد شریعت نے بتائی ہے قرآن اور حدیث میں، اس حد کی پاسداری کی جائے یا اس کے اوپر تک تجاوز کیا جائے، اس سلسلے میں افضلیت میں فقہا کا اختلاف ہے، جو اختلاف آپ کے سامنے رکھا گیا۔ لیکن انشاءاللہ مشروع ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر چاہے دھونا ہے تو دھوئے، لیکن جھگڑا اختلاف افضلیت کا ہے کہ کیا افضلیت اس حد کی پاسداری میں ہے جو قرآن حدیث میں آیا ہے، مرفقین تک اور اسی طریقے سے ٹخنے تک الی الکعبین، یا اس کے اوپر دھونا افضل ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ انشاءاللہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس حد کا لحاظ کریں جو حد مقرر شریعت نے کیا ہے۔ آگے ایک لفظ اور ہے صحیح مسلم میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کسی نے پوچھا بھی کہ آپ کے خلیل کون؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خلت جو ہوتی ہے وہ محبت کی سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ جہاں محبت ختم ہو وہاں سے خلت شروع، کہ اپنے محبوب کی، اپنے خلیل کی محبت رگو پے میں سمائی ہوئی۔ تو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہتے تھے کہ خلیل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیل نہیں کہا، کیونکہ آپ کے دل پر اللہ کی محبت ایسی چڑھی ہوئی تھی کہ اس میں کسی دوسرے کی محبت کو آپ داخل نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا اور میں اس کو خلیل کہتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مقام صدیق کو ملاحظہ کیجیے۔ لیکن میں کسی کو صدیق نہیں کہہ سکتا، بھائی کہہ سکتا ہوں، صاحب کہہ سکتا ہوں، ساتھی کہہ سکتا ہوں، لیکن صحابہ کرام کہا کرتے تھے، کئی صحابہ سے ثابت ہے کہ اوصانی خلیلی، حضرت ابوذر کہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے، اور دوسرے بھی صحابہ کہتے تھے۔ تو جانبین سے نہیں ہے، صحابہ کے ون سائڈ سے آپ کو خلیل کہا گیا، آپ نے کسی کو خلیل نہیں کہا، آپ تو اللہ کے خلیل تھے۔ انبیاء کرام میں صرف نہیں دونوں کو خلت کا لقب ملا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ۔ تو کہتے کہ میں نے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہتے ہوئے کہ تبلغ الحلیۃ من المومن، مومن کو زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے اعضائے وضو دھلتے ہیں، جہاں تک وضو پہنچتا ہے۔ اس حدیث سے بھی ابو ہریرہ نے یہ سمجھا کہ چلو اپنے یہاں سے دھوتے ہیں تاکہ یہاں تک زیور پہنایا جائے، پورے ہاتھ میں زیور پہنایا جائے۔ حالانکہ عام طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ زیور کہاں اچھا لگتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں میں اچھا لگتا ہے، کلائی پہ اچھا لگتا ہے، کچھ اور حصے پر اچھا لگے، سمجھا کہ نہیں۔ بعض عورتیں قدیم زمانے میں بازو میں بھی ایک زیور پہنتی تھی جس کو بازو بند کہتے تھے، لیکن موڈے پر بھی زیور ہو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ان کی اپنی فہم و فراست تھی، یہ ان کی زکوٰۃ ہے، یہ ان کا زکوٰۃ تھا، ان کا اجتہاد تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ وہ یہاں سے کرتے تھے۔ اور اچھا اس عمل کو بھی وہ عام لوگوں سے کے سامنے بھی کرتے تھے، اکیلے میں ایسا وضو کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا بھی کہ آپ ایسا کیا کریں، آؤ اگر ہم جانتے کہ تم یہاں ہو تو ایسا میں نہیں کرتا تمہارے ساتھ۔ تو بہرحال کل ملا کر کے یہ بات ہوئی کہ صاحب زیور پہنایا جائے گا۔ اچھا زیور جنت میں پہنایا جائے گا مردوں کو بھی، عورتوں کو تو ہر دنیا میں بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے عورت جنت میں تو ہے ہی ہے، اور وہ زینت کے لیے پہنتی ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ نقص ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ شوہر کے لیے مزین بنتی ہیں، زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، بنی صبری عورت کی طرف مرد کی چاہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کے لیے صبرے۔ لیکن جنت میں الحمدللہ مردوں کو بھی زیور پہنایا جائے گا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کا زیور، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ من فضہ کہیں پر آیا، لؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، موتی کے، ہیرے جواہرات کے، بیش قیمتی، یہ دنیا کا سونا چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، جنت کی نعمت جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کسی کان نے سنا نہ ہو۔ اب یہ تینوں طرح کے زیور ایک ساتھ پہنے، سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، ہیرا بھی ہو، جنت کے لالو یاقوت زبردست ہو، اس طرح سے کتنی خوبصورتی بڑھ جائے گی ماشاءاللہ۔ تو یہ آخرت میں ہوگا، یہ دنیا میں مردوں کے لیے تو سونا چاندی کا زیور استعمال نہیں جائز ہے، صرف انگوٹھی کی حد تک ہے چاندی کی یا ہیرے کی، لیکن یہ ہے کہ جنت میں چونکہ وہ دارالجزا ہے، دارالتکلیف نہیں ہے، اس لیے وہاں سونا چاندی ہیرا جواہر کے زیورات پہنائے جائیں گے۔ تو اس سے بھی یہ استنباط کرنا کہ صاحب یہاں تک دھویا جائے اور پوری پنڈلی دھوئی جائے، یہ استدلال بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذاتی استدلال ہے۔
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاک اللہ خیرن شیخ. ایک کچھ سوالات ہیں میں انشاءاللہ پڑھوں گا شیخ. بھائی بہن یہاں پر ٹائپ تو کر سکتے لیکن یوٹیوب پر آلریڈی کچھ سوال تھا شیخ, میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ٹوائلٹ پیپر یوز کرتے وقت 3 5 7 نمبر یوز کرنا ہے یا اس مسئلے میں فلیکسیبلٹی ہے؟ ہاں نہیں, 3 مرتبہ تو کل ہی بتایا تھا کہ پتھر لیں یا ٹوائلٹ میں جو پیپر ہوتا ہے وہ لیں, ورقہ مندی لیا یا اس کو اور کر لیجیے وہ ٹیشو پیپر, اس کو گول بنا کر کے راؤنڈ شیپ میں بنا کر کے اور اس سے 3 مرتبہ اس کو پوچھنا ہے بائیں ہاتھ سے. جی یہ حکم صرف اس پہ ہے شیخ یا پھر پاخانہ صاف کرنے پر بھی ہے 3 بار کا؟ پیشاب پر اور پاخانہ پر تو یہ پاخانہ پر تو بدرجہ اولا ہے. استنجا کہتے ہیں, استجمار کہتے ہی ہیں پیشاب اور پاخانہ کو دھونے کو. صرف پیشاب کرے گا تو بھی 3 مرتبہ پوچھنا ہے اس کو, اور لیٹرن کرے گا تو بھی محل نجاست کو دبر کو 3 مرتبہ پوچھنا ہے. جی دوسرا سوال ہے شیخ, وضو کی شروعات میں 3 بار رائٹ ہینڈ دھونے کے بعد 3 بار لیفٹ ہینڈ دھونا یا پھر رائٹ ہینڈ کے بعد لیفٹ ہینڈ, ایسا کر 3 بار کرنا؟ دونوں ایک ساتھ ہو. ہاتھ کیا ہوگا صلاحیت ہے سلاسن, دونوں ہاتھ کو دونوں کلائی کو ایک ساتھ. جی سوال ایسا ہے کہ مگر کیا سیدھے ہاتھ کو پہلے 3 بار دھو لیا جائے اس کے بعد لیفٹ ہینڈ کو 3 بار دھویا جائے یا ایسی وضاحت شروع کے جو سنت کا طریقہ ہے دائیں ہاتھ کو دھونا بائیں ہاتھ کو دھونا غسل یدیہ ثلاثا, وہاں یہ ترتیب ثابت نہیں ہے. دونوں ہاتھ ایک ساتھ دھلے. جی دائیں ہاتھ پہ پانی لیا پھر دونوں ہاتھ میں ملا کر کے آپ نے دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ. جی وضو کرتے وقت ہر پارٹ کو 3 بار دھونا افضل ہے, لیکن کیا مسح بھی 1 سے زیادہ بار کرنا ریکمینڈڈ ہے؟ جائز نہیں ہے, خلاف سنت ہے. جی سر کا مسح خلاف ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا خلاف سنت ہے. جو حدیث آئی ہے وہ شاذ ہے, جو حدیث آئی ہے وہ شاذ ہے. صحیح روایت اصح روایت کی اگر مخالفت کرے تو شاذ ہوتی ہے, شاذ ضعیف کے حکم میں. جی مسح تخفیف پر مبنی ہے, تخفیف مقصود ہے. اگر 3 مرتبہ گیلے ہاتھ کو اگر سر پہ ڈالیں گے تو عجب نہیں کہ سر سے قطرے ٹپک لے لیں. جی 2 سوال ایک ساتھ ہے شیخ, میں ایک ساتھ پڑھ دوں گا شیخ, سملر لکھ رہے شیخ. جب سر کا مسح کرنا ہو اور غیر محرم موجود ہو تو آپ نے کہا کہ حجاب کے اوپر سے کر سکتے ہیں, تو پھر کان کیسے دھوئے, بنا دھوئے صحیح ہوگا کیا؟ ہاں اس کو بھی کان کو بھی اوپر ہی سے دھو لیں. اگر کان کھولنا ممکن نہ ہو تو کان کو بھی اوپر سے ہی کر لیں, جیسے کہ آپ نے سر کیا ویسے ہی کان بھی. جی ہاں وضو کرتے وقت کونی کے پاس کپڑا ٹائٹ رہے تو ہم کپڑے کے اوپر سے وضو کر سکتے ہیں؟ ہاں وضو کر سکتے ہیں, کپڑے کے اوپر سے کر سکتے ہیں. اگر گیلا ہو جاتا ہے آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے تو نہیں, ورنہ پھر آپ آستین نکال لیجئے یا کرتا نکال لیجئے, نیچے بنیان ہے تو اس پہ کرے, یا بدن کھول کے بھی اگر مرد ہیں تو آپ وضو کریں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن کہنی بہرحال دھلنی ہے. جی اگر نہیں دھلے گی تو وضو نہیں ہوگا. جی وضو کرنے سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ بسم اللہ لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. حدیث کی سند میں اہل علم نے کلام کیا ہے, گوگے امام البانی نے صحیح کہا ہے, بعض علماء نے حسن کہا ہے, لیکن اکثر علماء نے ضعیف کہا ہے. تو اس لیے کچھ علماء جو صحیح مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شرط ہے, جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے گا تو وضو نہیں ہوگا. لیکن دوسرے جمہور علماء ائمہ اربعہ کہتے ہیں, اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ سنت ہے, اگر قصدن بھی چھوڑ دے گا تو وضو ہو جائے گا, لیکن خلاف اولا. بسم اللہ کریں گے, ہر عضو کے ساتھ دعا ثابت نہیں ہے. جب دعا سے فارغ ہو جائے, وضو سے فارغ ہو جائے, تو جیسا کہ مسلم میں روایت ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ترمذی میں اضافہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو شہادتین کے کلمے کے ذریعے دل کی طہارت ہو گئی, اور وجعلنی من التوابین, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, یہ اعضاء کی تطہیر. جی دوسرا سوال ہے شیخ,
وضو کے وقت اکثر म्यूनिसिपैलिटी टैप वाटर में दिन की शुरुआत में स्मेल आती और टेस्ट अजीब होता, बस रंग साफ होता, ऐसे पानी से वضو की क्या रूलिंग है? टेस्ट का मतलब ये है कि अगर वो कुछ जरासीम कुछ दवा डालते हैं या कुछ ऐसी चीज डालते हैं जिसमें दवा की एक महक आती है, पाक चीज है तो इंशाल्लाह वो पानी पाक जी। क्या हम वॉशरूम्स में वजू कर सकते हैं। आजकल का टॉयलेट जो है उसमें गंदगी रहती नहीं है, साफ हो जाता है, पानी के साथ वो बह जाता है, बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है। इससे बाहर निकल के बिस्मिल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, अंदर ही बिस्मिल्लाह करके वजू करें और अंदर ही दुआ भी पढ़ सकते हैं। जी। क्या मेरा वजू टूट जाएगा अगर मैं मेरे प्राइवेट पार्ट को गलती से टच करूं? नहीं, गलती से अल्लाह ने माफ किया है। जानबूझ करके अगर नंगे हाथ से नंगी शर्म का छुए तो वजू टूटता। जी। दाढ़ी का खिलाल करना काफी है या सारा दाढ़ी को साफ करना? ये सवाल दर्स में आ चुका है कि अगर दाढ़ी बिल्कुल घनी हो और उसकी बाल की जड़ों को भिगोना मुश्किल हो तो सिर्फ जो हिस्सा खुला हुआ है उसको धोएंगे, दाढ़ी का खिलाल करें। और अगर दाढ़ी हल्की हो तो दाढ़ी की जड़ों को, बाल की जड़ों को भिगाना जरूरी है। ठीक। आबरू और मूंछ को कैसे साफ करें वुदू में? वजू के अंदर साफ करेंगे, पानी डालेंगे तो उसको रगड़ के धोएंगे, इसी तरीके से मूछों को धोएंगे, भीगेगी उसकी बाल तो जाहिर के 3 मरतबा धोएंगे, 2 मरतबा धोएंगे, इवन 1 मरतबा भी धोएंगे तो पूरे चेहरे पर पानी आ जाएगा और आप रगड़ के धोए उसको। आंख के पपौटे को धोए, आंख के किनारे का जो हिस्सा है उसके ऊपर भी आपका गीला हाथ जाना चाहिए ताकि कोई जगह खुश्क नहीं रहे। बहरहाल जो चीज मुवाजा है, सामने है, उसको धोना आपके लिए जरूरी। जी। आखिरी 2 सवाल है शेख। मौजों पर मसाह जब करे तो क्या इसे भी 3 बार करना चाहिए, ये 1 बार काफी है? नहीं, अभी आपने सुना ना कि जो चीज भी मसा से ताल्लुक रखती है उसमें तखफीफ मकतूब है 1 ही मरतबा। जो हजरात सवाल करते हैं वो क्लास में इब्तदा से रहें और क्लास को गौर से सुना करें। ये जवाब मैंने खुद दिया था कि जो भी चीज मसा से ताल्लुक रखती है उसमें तकरार मुस्तहब नहीं है या तकरार मशरू नहीं है, मुस्तहब नहीं, मशरू नहीं है, जायज नहीं है, 1 मरतबा, सिर्फ 1 मरतबा। जी। आखिरी सवाल है शेख। मसा खुफैन का मसला अलग से आएगा, अलग से बाब है इसका। जी शेख। कुछ भी करना है राइट हैंड से, निकालना है लेफ्ट हैंड से, और मसा करने टाइम हैंड वॉश करना है 1 बार तो उसी फिंगर से, सॉरी मैं फिर से पढ़ता हूँ शेख। मसा करने टाइम हैंड वॉश करना है 1 बार तो उसी फिंगर से कान में मसा करना है या हैंड अलग से वॉश करना? नहीं करना, उसी उंगली से शहादत की उंगली अंदर डाले और उसी को अंदर वाले हिस्से को धोए और अंगूठे से बाहर का हिस्सा मसा। अलग से पानी साबित नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पानी कान के लिए अलग से पानी लिया करते थे, ये उनका फेल था। और अल उज़नाने मिन रास जब है, दोनों कान सर में दाखिल है तो सर के पानी से ही कान का मसा करें। जी। ये लास्ट वाले से इंशाल्लाह। आबरू और मूछों के नीचे जिल्द तक पानी लगना जरूरी है क्या? जी शेख, और कोई सवाल नहीं है? हाज़ा वबिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।